دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحتیاب رہیں۔ دوستو، آپ نے زمین سے پانی حاصل کرنے کے لیے کھودے جانے والے کنویں تو دیکھے ہی ہوں گے۔ جب ان کنووں میں پانی ختم ہو جانے یا کسی اور وجہ سے ان کنووں کا استعمال بند کر دیا جاتا ہے تو یہ کنویں ویران جگہیں بن جاتے ہیں۔ دن ہو یا رات، ان کنووں میں مسلسل خوفناک اندھیرا اور ویرانہ رہنے کی وجہ سے یہ کنویں غیر مرئی مخلوقات یعنی جنات کے پسندیدہ مسکن بن جاتے ہیں، اور پھر ان آسیب زدہ کنووں کی وجہ سے ان کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے ساتھ ایسی خوفناک اور دل دہلا دینے والی پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایسے خوفناک واقعات پیش آتے ہیں کہ لوگ ان جگہوں کو خالی چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جن جگہوں یا گھروں میں ایسے آسیب زدہ کنویں موجود ہوتے ہیں، ایسا ہی ایک خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہیبت ناک واقعہ ہماری سبسکرائبر شمیم اختر نے راول پنڈی سے بھیجا ہے۔ شمیم اختر، آپ کے اپنے ساتھ پیش آنے والا آپ کی زندگی کا اتنا خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ چلیے دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر شمیم اختر کے ساتھ پیش آنے والا یہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ کا چینل بہت اچھا چل رہا ہے، آپ کی ساری سٹوریز بہت اچھی اور ہارر ہوتی ہیں۔ میں اور میری پوری فیملی آپ کی سٹوریز بہت شوق سے سنتے ہیں۔ میرے چھوٹے بھانجے ڈرنے کے باوجود بھی آپ کی سٹوریز بہت شوق سے سنتے ہیں۔ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں، یہ میرے اور میری والدہ کے ساتھ آج سے تقریباً 27 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 6 سال تھی۔ وہ خوفناک واقعات میرے ذہن میں نقش ہو گئے۔ میری امی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی وہ تمام واقعات، وہ تمام دل خراش مناظر یاد ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ پیش آئے۔ میں امی کی پہلی بیٹی تھی، میں اپنی امی کے ساتھ ہی سویا کرتی تھی۔ اس وقت میرے باقی بہن بھائی نہیں تھے۔ ہم نے راول پنڈی غازی آباد میں رینٹ پر ایک گھر لیا۔ یہ گھر 2 کمروں اور ایک صحن پر مشتمل تھا۔ اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہی پہلے ایک کار پوش تھا، اس کے بعد ایک گرل کا گیٹ لگا ہوا تھا، اس کے بعد باقی گھر شروع ہوتا تھا۔ میرے والد ایک گورنمنٹ سرونٹ تھے۔ میرے والد کی جاب پاک آرمی کے دفتری کاموں سے متعلق تھی۔ میرے والد اکثر 2-3 دن، کبھی دن میں اور کبھی رات میں دفتری کاموں کی وجہ سے اپنے آفس میں مصروف رہا کرتے تھے۔ میں اور میری والدہ اکثر گھر میں اکیلے ہی ہوا کرتے تھے۔ جب دوپہر میں ابو نہیں ہوتے اور میں اور امی اکیلے ہوا کرتے، تو جب امی سونے کے لیے لیٹتی، کیونکہ اس وقت میں کافی چھوٹی تھی، تو امی کے سو جانے کے بعد کہیں میں کھیلتے کھیلتے باہر نہ نکل جاؤں، اس لیے امی کار پوش کی گرل والا دروازہ بند کر دیا کرتی تھی۔ جب پہلی دفعہ میری والدہ کار پوش کا دروازہ بند کر آئیں تو کسی نے زور سے دروازہ بجایا۔ میری والدہ دیکھنے کے لیے باہر گئیں، لیکن کار پوش میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میری والدہ واپس آ کر لیٹ گئی۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ دروازہ
زوال کے وقت ہی بجا کرتا تھا۔ ایک دو دفعہ میری امی نے جا کر دیکھا، لیکن جب باہر کسی کو موجود نہ پایا تو میری امی نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا وہم ہو یا کہیں اور سے آواز آ رہی ہو۔ لیکن وہ دروازہ مسلسل روز زوال کے ٹائم بجتا۔ کوئی غیر مرئی مخلوق ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی، لیکن میری امی نے اس بات کو اگنور کر دیا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد اکثر باہر رہا کرتے تھے، تو اکیلے رہنے کی وجہ سے میری امی کافی بہادر ہو گئی تھی۔ میری امی ویسے بھی کافی ہمت والی اور بہادر خاتون ہے۔ ایک دن میرے والد جاب کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ میرے بڑے چاچو، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ میری امی صحن میں بیٹھی بال بنا رہی تھی۔ میری امی کے بال کافی لمبے تھے۔ میں امی کے پاس ہی بیٹھی تھی اور امی کے بالوں سے کھیل رہی تھی کہ ایک دم سے میری نظر چھت پر پڑی۔ میں نے دیکھا ایک کافی لمبے قد کا آدمی جس نے گرے سے کلر کا کوئی عجیب سا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا تھا، اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، اس کے بال گھنگریالے اور بہت عجیب سے تھے۔ وہ آدمی بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا اور چھت پر کھڑا ہمیں دیکھ کر پر اسرار اور خوفناک طریقے سے مسکرا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں بہت ڈر گئی۔ میں نے کہا، امی وہ دیکھیں، اوپر کھڑا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ امی نے بھی سر اٹھا کر جب اوپر دیکھا تو امی بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ امی نے بے ساختہ اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ امی کے پوچھتے ہی وہ پر اسرار شخص ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میری امی نے چاچو کو آواز دی، یاسین بیٹا دیکھو چھت پہ کون ہے۔ میرے چاچو کا نام یاسین ہے۔ میرے چاچو فوراً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آئے اور انہوں نے چھت پر جا کر دیکھا، لیکن چھت پر تو کوئی موجود ہی نہیں تھا، اور اس گھر کی چھت کچھ اس طرح بنی ہوئی تھی کہ وہاں بلی تک نہیں آ سکتی تھی۔ میرے چاچو نے آ کر بتایا کہ بھابھی اوپر تو کوئی موجود نہیں ہے، اور ہماری چھت پر تو آنے جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے، اگر کوئی تھا تو کہاں غائب ہو گیا؟ خیر، بات آئی گئی ہو گئی اور ہم اس بات کو بھی اگنور کر گئے۔ اب اس گھر میں رہتے ہوئے ہمیں تقریباً 20 دن ہو گئے تھے۔ اس گھر میں جب ہمیں 20واں دن تھا، میرے والد کی نائٹ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ میرے چاچو چھت پر سو رہے تھے، میں اور میری والدہ ہم کمرے کے بالکل سامنے صحن میں چرپائی پر سو رہے تھے کہ ایک عجیب سی آواز سے ہماری آنکھ کھل گئی۔ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے کسی نے گیٹ بجایا، لیکن پھر میری امی نے اور میں نے ایک انتہائی خوفناک منظر دیکھا کہ ہمارے صحن میں موجود کنویں میں سے بہت زیادہ خوفناک اور انتہا سے زیادہ بوڑھی چڑیل نما کوئی مخلوق اپنے ایک بچے کے ساتھ باہر نکلتی نظر آئی۔ اللہ معاف کرے، وہ چڑیل بہت زیادہ خوفناک تھی اور اس کا بچہ بھی بہت ہی زیادہ خوفناک تھا۔ اس چڑیل کے چہرے پر اتنی زیادہ جھریاں تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کئی 100 سال کی بڑھیا ہو۔ دیکھتے دیکھتے وہ ہیبت ناک چڑیل اپنے بچے کے ساتھ کنویں سے باہر نکل کر ہماری طرف بڑھنے لگی۔ اس نے اپنا کافی بڑا منہ کھول لیا۔ اس کے دانت کافی بڑے اور نوکیلے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہمیں کچا ہی کھا جائے گی۔ وہ خوفناک چڑیل
اور اس کا خوفناک بچہ ایک ایک قدم اٹھا کر ہماری طرف بڑھنے لگا۔ میری تو خوف کی انتہا نہ رہی۔ میں نے تو خوف کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ میری امی بتاتی ہیں کہ خوف کی وجہ سے ان کا جسم بھی پیرالائز ہو گیا تھا۔ اس خوفناک چڑیل اور اس کے بچے کے پاس ایک عجیب سی بوری نما کوئی چیز بھی تھی۔ نہ جانے وہ ہمیں کھا جانے آئی تھی یا اس بوری نما چیز میں ہمیں پکڑ کر کنویں میں لے جانے والے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری والدہ کافی ہمت والی خاتون ہے۔ میری والدہ نے ہمت کر کے خود کو سنبھالا۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں مجھے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ ہماری چارپائی بالکل کمرے کے ساتھ ہی بچھی ہوئی تھی اور کمرے میں بالکل گیٹ کے ساتھ قرآن پاک رکھے ہوئے تھے۔ میری امی نے جلدی سے اٹھ کر کمرے میں سے قرآن پاک اٹھا کر میرے اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی میری والدہ نے قرآن پاک سینے سے لگایا تو اس غیر مرئی مخلوق نے ایک بھیانک چیخ ماری اور دھواں بن کر غائب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی کنویں میں سے دل دہلا دینے والی چیخو پکار کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ آوازیں سن کر میرے چاچو جو چھت پر سو رہے تھے وہ بھی اٹھ کر بھاگتے ہوئے نیچے آ گئے اور گھبرا کر پوچھا کہ بھابھی کیا ہوا؟ میری امی نے ان کو سارا واقعہ بتایا۔ کنویں میں سے اس وقت بھی مسلسل خوفناک چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے چاچو بھی وہ آوازیں سن کر خوف زدہ ہو گئے اور میرے چاچو نے کہا بھابھی جلدی جلدی سامان پیک کریں، اس گھر میں مزید رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میری امی نے اور میرے چاچو نے جلدی جلدی سارا سامان سمیٹا اور اسی رات ہم وہ گھر چھوڑ کر امی کی سہیلی ریحانہ باجی کے گھر چلے گئے جو اس گھر سے تھوڑا ہی آگے رہتی تھی۔ انہوں نے میری امی کو اپنی بہن بنایا ہوا تھا۔ وہ بھی گھبرا گئی اور میری امی سے کہنے لگی کہ نثار خیریت ہے، تم اتنی صبح صبح آئی ہو؟ میری والدہ کا نام نثار ہے۔ میری امی نے ان کو بھی سارا واقعہ بتایا اور چاچو کو ابو کے آفس بھیجا کہ ابو کو بھی بتا دیں کہ ہم نے وہ گھر خالی کر دیا ہے اور ہمارے ساتھ کیا کیا واقعہ پیش آیا۔ میرے ابو کو اس مالک مکان پر بہت غصہ آیا۔ میرے ابو نے آ کر اس مالک مکان سے کہا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ یہ کنواں اور یہ گھر اس قدر ہانٹڈ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ میری بیوی یا بچی کو کوئی جانی نقصان ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ یہ بات سن کر مالک مکان بہت شرمندہ ہوا اور میرے والد سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کو بھی تسلیم کیا۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد کبھی دوبارہ اس چڑیل نے ہمیں دوبارہ تنگ نہیں کیا، لیکن اس بھیانک چڑیل کی خوفناک شکل آج بھی جب میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ایسی ہی خوفناک کہانیاں پسند ہیں اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہمارے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے اور آپ کو کیسے واقعات سننا پسند ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ
یا آپ کے کسی جاننے والے یا ریلیٹو کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو اس کو ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔